بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سچی کہانی اور تربیتی باتوں کی ہے، جس کا ہمارا ٹاپک ہے آج ایک ایماندار چرواہا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایماندار چرواہا پڑھیں ہم یہ کہانیاں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ کہانیاں اور قصے جو ہے انسانوں کے عبرت کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، ان سے بہت جلد جو ہے سر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر جو اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اخلاق اور اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایسے کہانیاں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم اپنے اندر جو ہے چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ کہ قرآن کریم میں عبرت و نصیحت کے لیے جہاں قیمتی مضامین بیان کیے گئے، وہیں جگہ جگہ انبیاء کے، رسولوں کے، صحابہ کے، نیک لوگوں کی حالات بیان کیے گئے، ان کے بارے میں ان کی کہانیاں بتائی گئی ہیں جو تربیت آموز کہانیاں ہوتی ہیں، تاکہ ان سے جو ہماری اصلاح ہو سکے اور جو ہم ان کے کہانیاں سن کر اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا جو جن کے اندر عقل و شعور ہوتا ہے، وہ اپنے اندر جو ان کہانیوں کے حساب سے اپنے اندر چینجنگ بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا دنیا میں۔ ٹھیک ہے نا، تو انسانوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ واقعات جو محض سیر و تفریح، دلچسپی کا سامان نہیں، یعنی جیسے دوسرے جو انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتے ہیں، تو یہ جو عبرتی کہانیاں ہوتی ہیں وہ دلچسپیوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آخرت سنواریں۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ دیکھیے دلچسپیوں کا سامان ہوتا ہے، جتنے انجوائیبل اسٹوریز ہوتی ہیں، انجوائیبل کہانیاں ہوتی ہیں، انجوائیبل ویڈیوز ہوتی ہیں، لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، اس میں ویوز بھی خوب آتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں لوگ ان کو کم ہی دیکھتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں اور اپنے اندر جو چینجنگ لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سورہ یوسف کا آیت نمبر 111 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جو عقل و ہوش رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، تو وہ ان واقعات سے جو ہے اپنے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں چینجنگ لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو آج ہم یہ والا واقعہ پڑھیں گے، ایک امانت دار چرواہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ بڑی تیز تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، سب لوگ مل کر کھانا کھانے لگے۔ دیکھیں، میں اس سے آگے پڑھوں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں بالکل نئے ہیں، یا جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت بڑھا دیا کریں پلیز۔ دیکھیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک چرواہا تھا، اپنے مالک کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے قریب آ کر لوگوں کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا، حضرت میرا روزہ ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی میں روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چاہ کے اس کا امتحان لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، بھائی تمہارے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کی قیمت بھی دیں گے اور افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ اس چرواہے نے یہ سن کر کہا، چرواہے اس کو کہتے ہیں نا جو بکریاں بھیڑ وغیرہ چڑھاتے ہیں، لے جا کر ان کو گھاس واس کھلاتے ہیں، ادھر ادھر گھماتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، اس کو چرواہے کہتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ معاف کیجیے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ میں تو ایک چرواہا ہوں، یہ بکریاں میری ہوتی تو میں دے دیتا، میں انہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہ بیچارہ تو کسی اور کی بکریاں لایا تھا نا چرانے، تو اس نے کہا یہ میری نہیں، میرے مالک کی ہے، میری ہوتی تو میں دے دیتا۔ اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اتنی ساری بکریاں تو ہیں، ایک بکری دینے سے کیا کمی ہو جائے گی، اپنے مالک سے کوئی بہانہ بنا لینا۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اگرچہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اسے تو پتہ چل رہا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ چرواہے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر اس چرواہے کے مالک سے اس کی ساری بکریاں خرید لیں اور خود چرواہے کو بھی خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اس کو دے دیں۔ بچوں، ہم کو بھی اگر ہمارے ماں باپ یا کوئی دوسرا آدمی کوئی چیز رکھنے کے لیے دے تو ہرگز اس میں سے کچھ نہ لیں، نہ تو خود اس کو استعمال کریں نہ اور کسی کو دیں، ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ سامنے رہے، ہے نا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیے اس چھوٹے سے بچے نے، جو چرواہے نے، کتنی بڑی بات بولی تھی۔ ہم یہ نہیں بات سوچتے نا، کچھ بھی ہم کر دیتے، چھوٹی غلطیاں کرتے وقت تو دھیان نہیں رہتا ہمارا اس طرف، لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اس کو کتنا فائدہ بھی ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے اس کی ساری بکریاں خرید کر اس کو بھی دے دی نا، اور اس کو بھی آزاد کرا دیا، اس غلام کو، غلام تھا جس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ہمیں کوئی جھوٹ بولیں، ہم کوئی غلط کام کریں تو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھا کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری ہو اور زیادہ لوگوں کے اندر چینجنگ آئے، زیادہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، دین کی باتیں پہنچیں ان تک۔ تو آپ لوگ دین کی باتیں پہنچائیے ضرور، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔